بار کونسل یہ ہماری جو ایسوسیشنز ہے، اب میں کیا کہوں، میرے بھائی شاید ناراض ہو جائیں یہ سن کے کہ وکلاء کی بدنامی کر رہا ہے۔ جعلی ووٹ بھگتائے گئے، جو ہمارے وکلاء آؤٹ سائڈ دی کنٹری ہوتے ہیں، یہ جو کینڈیڈیٹس آتے ہیں ان کے فج لائسنس بنوا کے اس کے اوپر ووٹ بھگتا لیتے ہیں۔ تو میں کیا کروں، میں تو خود اپنی برادری سے حقیقت میں ان کے موجودہ رویے سے نہ لاؤں۔ ہم بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں، بڑا کلین الیکشن ہوتا تھا۔ اب ایک الیکشن لڑنے کے لیے اب ڈسٹرکٹ بار کا الیکشن جو لڑے 40-50 لاکھ روپے جو خرچ کرے گا، اس کا دماغ پھرا ہوا ہے کہ وہ آ کے ایماندار رہے گا، اسے پھر کرپشن میں لینڈ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ تو یہ سسٹم ہی ایسا ہو گیا، اوپر جو بیٹھے ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ گھوڑے دوڑاؤ، یہ لوگوں کی جیبوں میں پیسے ڈالے جا رہے ہیں، وہ لفافے ڈالے جا رہے ہیں۔ آج ابھی 10 مہینے رہتے ہیں، 10-11 مہینے رہتے ہیں بار کونسل کے الیکشن کو، ابھی سے یہ حالت ہے۔ تو میں تو اوپر بھی التجا کروں گا جو اوپر بیٹھے ہیں بار کونسلوں میں کہ خدا را اس ملک پہ رحم کرے، اس کو کلین کرے۔ ہمارے اندر کالے کوٹوں والے، کالے کوٹوں والے اس میں داخل ہوئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں، میں وکیل ہوں، ہماری ڈگریاں چیک کرائیں سب کی، جو خصوصاً جو نئے آ رہے ہیں نا، ڈگریاں چیک کرائیں ان کی۔ اگر وہاں پہ جعلی پائلٹ ہے تو ہو سکتا ہے جعلی وکیل بھی ہمارے ساتھ ہوں، ان کو نکالیں جو صبح شام جنہوں نے اینٹیں اٹھائی ہیں، روڑے اٹھائے ہوئے ہیں، تالے لگاتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں۔ یعنی اب ایک جج منع کا، یعنی حیرانی غنڈہ گردی کی بات یہ ہے کہ جج صاحب یعنی ایک جگہ پہ ہم چیمبر بناتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں ایک مثال اب کیا دوں، میری نظروں میں ہے، وہاں اس بار ایسوسیشن کے وکیل صاحب ممبر نہیں ہیں، وہاں چیمبر بنانا شروع کر دیا، کوئی الاٹمنٹ نہیں ہے ان کو، کسی بڑی اچھی ہستی نے روکا، انہوں نے چند وکیل اکٹھے کر لیے، اس کے خلاف نعرے لگانے شروع سے گالیاں نکالنی شروع کر دی اس افسر کو، وہ بیچارے عزت کے مارے چپ کر گیا۔ تو اب اگر انہوں نے دیوار چڑھا لی ہے، یہ بنا لی ہے، اس لیے کہ آپ اگر ایک یعنی بددیانتی کے خلاف چپ کر گئے تو بددیانتی تو بڑھے گی۔ تو اگر ہم پڑھے لکھے یہ کر رہے ہیں تو پھر باقی کیا کریں گے؟ ہم تو لا نوئے آدمی ہیں، ہمیں تو لا کے مطابق چلنا چاہیے، اور ہم سب سے زیادہ لا وائلیٹر بن رہے ہیں۔ اور موجودہ جو آپ کے ہمارے عزیز آ رہے ہیں نا، ان کو تو میرے خیال میں سبق ہی یہی دیا جاتا ہے کہ آپ نے تالے لگانے ہیں، وہاں اینٹیں مارنی ہیں۔ تو میں نے ایک دفعہ اپنے ایک تقریر میں یہ کہا تھا کہ ہم لڑیں گے، ججوں کے ساتھ لڑیں گے، بڑی تالیاں بجی۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، تو میں نے طریقہ بتایا کہ PPC اٹھائیں، CPC اٹھائیں، لینڈ ایکٹ اٹھائیں، اور جج صاحب کے آگے ایسے رکھیں، پھر وہ پڑھ لیں۔ آہستہ ہو گیا کہ یہ تو کتابوں کی بات کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے نا کہ عدلیہ اور وکلاء بل کی چل رہا ہے، یہ ہم کوئی آسمان سے نہیں اترے ہوئے، ہمارا بھی حساب، ہمارا آڈٹ ہونا چاہیے بار ایسوسیشنز کا۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو فنڈز آتے ہیں وہ کدھر جاتے ہیں، کیا لگتے ہیں یہ فنڈز صحیح طور پہ یا نہیں لگتے؟ بے شک جب سے مرضی آڈٹ کریں۔ تو یہ جب تک آپ دیکھیں جی، نظام جو ہے نا، پنشمنٹ ڈیٹیرنٹ ہونی چاہیے، نظام کی چیکنگ ہونی چاہیے، تب یہ کام چلتا ہے، ویسے نہیں چلتا، کیونکہ شیطان ہر وقت گمراہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور عدلیہ میں سب سے یہ بات کہتا ہوں، یہ جو پروسیجر ہے اس کو کرٹیل کریں، اس کو کرٹیل کریں۔ یہ اپیلیں جو 2-2 3-3 نگرانیاں آ گئیں، اپیلیں آ گئیں، سیکنڈ اپیل آ گئی فلاں تک، ٹھیک ہے سپریم کورٹ موجود ہونی چاہیے، ہائی کورٹ ہونی چاہیے، لیکن ایک اپیل رکھ دی، فلاں یہ عدالت الگ یہ عدالت الگ ہے، وہ عدالت الگ ہے، دہشت گردی کی عدالت الگ ہے۔ تو یہ اس کو ایسے کرے، پھر پروسیجر جو ہمیں تعمیل میں ایک کیس میں 6 مہینے 8 مہینے سال لگ جاتا ہے، اس کو سٹریم لائن کرے۔ ہو سکتا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہاں ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج تھے، وہ جب سمن جاری کرتے تھے نا، تعمیل نہیں ہوتی تھی، تو وہ اس کو نائب قاصد کو بلا لیتے تھے، آؤ بھائی، ہاں کہاں گئے تھے؟ اتنا اس کو کھینچتے تھے، اسے کہتے تھے یہ سمن لے جاؤ، صبح تعمیل ہو کے آنا چاہیے یا انکاری آنی چاہیے، اور وہ تعمیل ہو جاتی تھی، 1 مہینے کے اندر تعمیل ہو جاتی تھی۔ اور یہ آپ نہ کہیں کہ سیکنڈ جس کے خلاف آپ دعویٰ کرتے ہیں نا، اس کو پتہ گھر بیٹھے چل جاتا ہے کہ میرے خلاف دعویٰ ہو گیا، پٹواری بتا دیتا ہے کہ وہ فرد لے گیا ہے۔ وہ جان بوجھ کے ہم لوگ تعمیل نہیں کرتے، کچھ ہم بھی ان کو امداد کرتے ہیں۔ ہمارا بھی یہی فرض ہے کہ کلائنٹ کی، ٹھیک ہے ہم نے کیس کو پیش کرنا ہے، لیکن کلائنٹ کی ناجائز خواہشات کے لیے نہیں،
وکیل وی ہیو ٹو اسسٹ دی کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے, قانون کے مطابق اس کا کیس کرنا ہے, اس کا ناجائز مطالبہ تسلیم نہیں کرنا. ٹھیک ہے کلائنٹ بیمار ہے, کوئی اور مجبوری ہے, 1 تاریخ ہوتی لے دے 2 لے دے, لیکن ناٹ ون. میں نے آج تک کبھی کسی کو, جو کلائنٹ مجھے 1 یا 2 تاریخوں کے بعد ارجنٹ کراؤ, میں کہتا ہوں جی میں نہیں کراتا, میں بحث کروں گا, میں شہادت کراؤں گا, تو کیس کو ختم کریں. دیکھیں نا جی, وہ ایک موٹی سی مثال ہے کہ جب ڈرائیور ایک بس چلاتا ہے نا, تو رستے میں اگر سواری اتر جائے تو اس کی سیٹ خالی ہو جاتی ہے. تو وکیل کو بھی چاہیے کہ کیس کو جلدی نپٹائے تاکہ وہ اس کے پاس کام جو ہے تھوڑا ہو, تاکہ اور کام زیادہ اچھے طریقے سے کر سکے. تو یہ غلط ہے. پیکیج ڈیل کرنا میں قائل ہوں, اور نہ کبھی کی ہے, نہ زندگی میں کی ہے. واقفیت سب سے رہی ہے, چھوٹے سے لے کے بڑے تک رہی ہے, کبھی کسی کو استعمال نہیں کیا. لون فار کلائنٹ, اور اس کلائنٹ کے لیے کہ جس سے ذرا جج صاحب ناراض ہو تو وہ آپ کو لفافہ لے جائے گا, اور ہمیشہ کے لیے آپ اس کے خلاف پیش نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ہم اپنے آپ کو بیچیں, کیوں بیچیں؟ ٹھیک ہے, وی آر پیڈ فار اٹ, اتنی محنت کریں اور کیس کو نپٹائیں جلد از جلد. تو یہ بھی ہمیں بھی رفاظ آنی چاہیے, ہم میں بھی نقائص ہیں, وہ کلام میں بھی ہے. کلائنٹ جو ہیں ان میں اور زیادہ ہیں. وہ ڈاکٹر کو تو فیس ساری دے دیتے, اچھی بھلی فیس دیتے, ایک نبض پہ ہاتھ رکھنے کے لیے 1000 روپے دے دیتے. وکیل کو فیس کوئی نہیں دیتا, اس لیے کہ کچھ ہم نے بے رویوں نے پیدا کر دی ہے کہ ہم آپ کا کام کروا دیں گے. یہ بات غلط ہے, یہ نہیں کریں. ہم محنت کریں گے, آپ کا کیس لڑیں گے, غیر حاضر نہیں ہوں گے, بس یہ ہماری ہے. تو ہم نے بھی ہر ایک کو اپنی جگہ کام کرنا چاہیے, تبھی یہ ملک بنتے ہیں. اور نظام کی تبدیلی, عدلیہ. اور میں ایک موٹی بات اور کہتا ہوں, مثلاً ایک چور ہے, ایک فراڈیہ ہے, اہلکار ہے, اس نے غبن کیا ہے 2 لاکھ کا, ایک نے 10 کروڑ کا کیا ہے. آپ اسے 1 سال 6 مہینے کی سزا دیتے ہیں, ناٹ سفیشینٹ. سزا دیں, اس کو سزا دیں, لیکن جتنا غبن اس نے کیا ہے اس سے ڈبل نہیں تو وہ کم از کم وہ ضرور وصول کرے. میری اگر چوری ہوئی ہے تو وہ اس سے اتنے پیسے وصول کر کے جس کی چوری ہے اس کو دلوائیں. یہ امینڈمنٹس کرے قانون میں. جس نے سرکار کا غبن کیا وہ اتنے پیسے بھی اس سے لیں اور اسے سزا بھی دیں, وہ پیسے خزانے میں جمع. تو یہ جب تک آپ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ بھی اصلاح نہیں ہوگی. پنشمنٹ تھوڑی دیں لیکن دیں ضرور. یہ آئے دیں جو راضی نامے فلاں, ٹھیک ہے اسلام میں جو راضی نامے ہیں وہ تو ہم قرآن سے باہر نہیں جا سکتے, لیکن بچوں کے ساتھ زیادتی, نابالغ عورت ہو تو مرد ہو اس کے ساتھ زیادتی, جو مائنارٹی میں یا ان ساؤنڈ مائنڈ کا بندہ اس کے ساتھ جو آدمی زیادتی کرتا ہے نا, میں تو کہتا ہوں یہ جو فراڈ کرتا ہے جو ملک ہے اس کے ڈیتھ سنٹینس ہونی چاہیے. ڈیتھ سنٹینس ہو, اور پھر بالکل ایک آدھ اپیل رکھ دیں اس کی. زیادہ یہ جو رائٹس ہیں, اب ہیومن رائٹس, یعنی میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ اکیوز از دی موسٹ فیوریٹ چائلڈ آف لا. کوئی بات رہ گئی, ٹھیک ہے عدالت کا فیصلہ ہے, لیکن میں تو کم از کم ذہن نہیں مانتا. اکیوز از دی موسٹ فیوریٹ چائلڈ آف لا. اگر اکیوز فیوریٹ چائلڈ ہے تو مدعی کدھر جائے گا؟ تو اس واسطے کچھ اس حساب سے جو اکیوز ہو جس پہ ٹھیک ہے اس کو صفائی کا موقع دیں, اس کی بات سنیں, یوں ہی نہیں یک طرفہ نہیں فیصلہ ہونا چاہیے, لیکن سپیڈ اپ کریں. کیا سعودی عرب میں اتنی دیر ہوتی ہے؟ کیا ایران میں اتنی دیر ہوتی ہے؟ تو اس واسطے یہ باتیں نا, اب جہاں پہ یہ ہوتی ہے وہاں معاشرہ ہی اور قسم کا ہے. ہمارا معاشرہ بہت بگڑا ہوا ہے. یہ نے کہا تھا نا تقریر کی کہ کریکٹر ہونا چاہیے, تو ایک آگے سے نوجوان اٹھا, نے کہا جی کریکٹر تو اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے, کریکٹر کا ہمیں کیا فائدہ؟ بھائی آپ کا باپ اگر شرابی ہوگا تو سارا گھر تباہ ہو جائے گا. آپ کا صدر راشی ہوگا, پرائم منسٹر راشی ہوگا, آپ دیکھ لیں ہر جگہ کرپشن ہے. اگر اوپر مجسٹریٹ دیانتدار آ جائے نا, حقیقت میں اس کا عملہ پیسہ نہیں لیتا, لیکن اگر مجسٹریٹ بددیانت ہوگا وہی ریڈر اس کا سودا کر رہا ہوگا. اچھا, یہ ججز آج بھی بکتے ہیں؟ یہ سسٹم چل رہا ہے سارا؟ جی سسٹم تو ہر ادارے میں ہے, کسی ادارے کو ہم پاک نہیں کہہ سکتے, لیکن ججز کے عدلی